بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت کے ابتدائی سال تھے۔ لوگ برابر دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر قریش کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب قریش کا ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کو کہا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک عیسائی حکمران تھا، لیکن بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس کے عدل و انصاف کا دور دور تک شعرہ تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، سب سے پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ان کو نہ پا سکے اور وہ نکل گئے اور خیر خیریت سے حبشہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر امن و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ قریش کو بہت غصہ تھا کہ یہ کس طرح بچ کے نکل گئے۔ انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کو مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ وہ کمزور مسلمان تھے، ان کو وہ اذیت دیا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ابھی 4-5 سال ہوئے تھے اعلان نبوت کو اور مسلمان طاقتور نہیں تھے، تو جن کے قبیلے ذرا طاقت والے تھے ان کو تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن کمزور لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ نادان لوگ جو ہمارے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب پہ آ گئے اور وہاں سے فرار ہو کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کو بھی برا کہتے ہیں اور عیسائیت کو بھی برا کہتے ہیں، چنانچہ انہیں ہمارے حوالے کیے جائے تاکہ انہیں ہم واپس لے جائیں اور سیدھے راستے پر لے آئیں۔ نجاشی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ بلا کے لاؤ ان مسلمانوں کو۔ نجاشی کے جو عیسائی امراء تھے، اس کے ساتھ تھے، اس کے وزیر یا ساتھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں تو انہیں واپس کر دیا جائے، یہ تو ہمارے مذہب کو بھی برا کہتے ہیں اور اپنے آبائی مذہب کو بھی برا کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بلاؤ، میں سنتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو ان میں سے حضرت جعفر انہوں نے بتایا، جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے، تو نجاشی نے بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہ ہے: اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، دیانتداری اور امانت داری، حسب و نسب سے ہم سب واقف تھے۔
اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا، ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، خدائے واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، ایمانداری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عفیفہ عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آ گئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے، اور ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار، تاکہ ہم لوگ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، تم کو کچھ کلام الہی یاد ہے؟ تو حضرت جعفر نے کلام الہی کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اسے سن کر نجاشی اور اس کے مذہبی بطریق جو تھے بے اختیار ان پہ رقت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تھا حضرت جعفر نے جو نقشہ کھینچا ہے ایام جاہلیت کا، کفار مکہ کا، قبل از اسلام۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس دور اسلام کی طرف جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، یہاں کے مسلمانوں کی بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جاہل تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج آپ خود دیکھ لیں، کیا جاہلیت اس دور میں نہیں پائی جاتی؟ کیا اس دور میں بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی؟ ہاں، کی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے وہاں جا کر۔ اور اب ایسا نہیں ہے، وہاں ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا۔ یہاں بھی ہر گاؤں میں اور بلکہ ہر علاقے میں لوگوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو پتھر کے بت بناتے تھے ان کی شکل انسانوں کی طرح ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کے پرانے نیک لوگوں کے بت تھے، ان کے وسیلے سے وہ مانگتے تھے۔ اور آج دیکھیں، ہم نے وہی کچھ مزاروں کے اندر نہیں کر رکھا۔ اگر کسی مزار کے اندر جائیں تو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی اونچی قبریں ہیں اور پتھر کے بنی ہوئی ہیں، سنگ مرمر سے مزین ہیں، اوپر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور لوگ وہاں جا کر بکرے بھی ذبح کرتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، مرادیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی وہی بت پرستی نہیں ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مردار کھاتے تھے۔ قبل از اسلام مردار کھاتے تھے، جب کوئی جانور مر جاتا تھا تو وہ اسے بھی کھا جاتے تھے، ذبح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی حرام جانور کھا جاتے تھے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے، رشوت ہے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، ہر جگہ پہ بھوکے درندوں کی طرح سرکاری محکموں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر انسان کو، جو بھی وہاں بندہ جاتا ہے اسے لوٹتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ کیا یہ مردار کی بدترین قسم نہیں ہے مردار کھانے کی؟ یہ مردار کھانے کی اس سے بھی بدترین قسم ہے۔ اس کے بعد دوسری جو انہوں نے بات بتائی کہ ہم بدکاری کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بدکاری میرے خیال ہے وہ اتنی نہیں کرتے ہوں گے جتنی اس دور میں ہو رہی ہے، اور بدکاری کی
آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، آج کے مسلمان چھو رہے ہیں اور اس ملک میں چھو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم موازنہ کرتے چلتے ہیں تو آگے چلتے ہیں کہ وہ قطع رحمی کرتے تھے۔ قطع رحمی کس طرح کرتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے، ہم کوئی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہی قطع رحمی ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے، اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کہیں دو گھروں کے درمیان ایک دیوار گر جائے تو کوئی شک نہیں ہوتا، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار یہاں تھی، یہاں سے گری ہے، اور اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہو تو یہ لوگ ایک انچ پہ لڑ مرتے ہیں، اور یہاں تک میں نے خود دیکھے ہیں ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خون بہتا ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ تو کیا آج کا مسلمان قریش مکہ جیسا نہیں ہے؟ کیا ہم میں وہ تمام برائیاں نہیں پائی جاتی جو ان میں پائی جاتی تھی؟ ہاں، پائی جاتی ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر۔ اللہ حافظ۔